بالعادیات بصیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ذوق و شوق سرا درود شریف ہوا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لما خوشو مسلمانان ورڑو اللہ تعالیٰ دا علماء دے خصوصی فضل کرم و احسان دا جو اللہ تعالیٰ یور بیاد اخشنی محفل تر گشتی ہو دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ تاسا و مشورہ دا ذریع قل بارگاش قبول منظر و گردی چکم آیت کریمہ والا ایوائی سلمہ تاسا مختلف تلاوت کرلا دا سور یوسف والا آیت والا ایوائی صدا او حضرت یوسف علیہ السلام چکل اخپل ورونو کو بھی تواچا ولائے او بیادا تاجران لو کو بھی وکشل لائے او مصر بازار چی فروخت لائے او بی اللہ تعالیٰ دتا بادشاہی ورطا کردہ دیر اجدا واقعہ دا سورہ یوسف چی قرآن چی دا واقعہ موجود دا نکل چو ورونو دتا بیار آلو چوکالونا پاس چوکالونا بعد تو یوسف علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میرے بھائیوں بتاؤ میرے والد کا کیا حال ہے تو ان کے بھائیوں نے جواب دیا یوسف آپ کے والد آپ کی جدائی میں نابینا ہو چکے ہیں ان کی آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے بھائیوں سے سنی اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا عطا کر دیا اپنی قمیص عطا کر دی اور فرمائے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا اے میرے بھائیوں یہ میرے قمیص لے جاؤ میرا کرتا لے جاؤ اور اس میرے قمیص اور کرتے کو میرے والد کے چہرے کے اوپر ڈال دے پھر کیا ہوگا پھر کیا ہو گیا قرآن کے اندر ہے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا جب وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کی قمیص اور کرتا جب لے کر اپنی والد حضرت یعقوب کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اور کرتے کو حضرت یعقوب کے چہرے کے اوپر ڈالا پہلے نابینا تھے جب کرتے کو ہٹایا قمیص کو ہٹایا اللہ نے دوبارہ کو بینائی عطا فرما دی اب دیکھیں اللہ کے نبی قمیص بیچ رہے ہیں قمیص سے برکت لینے والے بھی نبی ہیں درمیان میں واسطہ وہ ایک اللہ کا نبی کی قمیص اور کرتا بن رہا ہے اب شفا رب دے سکتا تھا ڈائریکٹ بھی بینائی عطا کر سکتا تھا لیکن دنیا والوں کے سامنے اپنی انبیاء کی ان صفات کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جائے اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہو جائے اللہ ان میں بھی برکت اور شفا ڈال دیتا ہے اسی طرح حضور علیہ السلام کی مسواک کے بارے میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام مسواک فرماتے اور مسواک خشک ہوتا تو فرماتے حضور علیہ السلام پہلے مسواک مجھے دیتے اور کہتے عائشہ اس مسواک کو دھو کر آ جاؤ اس کو پانی میں بھگو کر آ جاؤ حضرت عائشہ فرماتی میں وہ مسواک لے کر دھونے سے پہلے خود استعمال کرتی تاکہ حضور کا فیض مجھے بھی حاصل ہو حضور کی برکت مجھے بھی حاصل ہو کہتے خود استعمال کرتی پھر دھو کر حضور کے ہاتھ میں دبا دیتی پھر آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتی اور علامہ شمس الحق عظیم آبادی فرماتے کہ یہ جو حدیث ہے یہ تبرکات کی باب میں یہ دلیل ہے حجت ہے کہ حضرت عائشہ کا مقصد اور غرض یہ ہوتا تھا کہ جو مسواک کو حضور کی برکت حاصل ہو چکی ہے حضور کی نسبت اس مسواک کے ساتھ ہو چکی ہے وہ برکت اور کمال اس کا فیض مجھے بھی حاصل ہے اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ایک جانثار صحابی اور غلام انہوں نے ایک دفعہ عرض کہ یا رسول اللہ میں چونکہ ضعیف ہو چکا ہوں اور میری نظر بھی کمزور ہو چکی ہے سرگے میں کار نہ کبھی نظر میں کمزور ہے یا رسول اللہ اور اقبل قوم والی امام یو خودو قوم دے محلے درمیان اور ماں کور درمیانی و نالا دیو نہر دا چکلا باران اسی بیدا نالا لو بونا ڈکسی زبیا دو دا جماعت و جمع تنس
گھر کے اندر تشریف لائے اور کسی ایک جگہ کے اوپر نماز ادا کر لے، تاکہ جس جگہ آپ مصلی بچھا دیں گے، جب بھی میں گھر میں بامر مجبوری نماز پڑھوں گا اسی جگہ کے اوپر میں نماز پڑھوں گا جہاں پر آپ نماز ادا کریں گے۔ کہتے حضور سے میں نے یہ درخواست کی، خواہش کا اظہار کیا، فرمائش کی۔ کہتے اگلے دن حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے گھر کے اندر تشریف لائے اور حضور نے پوچھا اذبان بتاؤ کون سی جگہ کے اوپر نماز ادا کروں؟ کہتے میں نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، حضور علیہ السلام نے مصلی بچھایا، چاہے نماز بچھا لی، اور کہتے حضور علیہ السلام نے اس جگہ کے اوپر 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ حضرت اذبان فرماتے جب بھی کبھی ایسا واقعہ ہوتا، ایسے حالات پیش آتے کہ میں مسجد تک نہ جا سکتا تو اسی جگہ نماز پڑھا کرتا تھا جہاں پر حضور نے مصلی بچھایا۔ اب دیکھو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ ہر جگہ پاک ہے، جس جگہ آپ نماز ادا کر لیں گے نماز قبول ہو جائے گی، لیکن صحابہ یہ چاہتے تھے نماز رب کے لیے پڑھ رہے ہیں لیکن اس جگہ بھی مصلی بچھائے جس جگہ کو مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے مقام جمرہ کے اوپر کنکریاں ماری شیطانوں، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے قربانی کی، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنے بال مڑوائے، حجام سے سر کی حجامت کروائی، بال مڑوائے، اور چکل حجامت نہ فاریخ لگائے تو حضور علیہ السلام پرویشتان حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کر اور طویل فرمائے اے ابو طلحہ اقسمہ بین الناس، یہ میرے بال لے جاؤ اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرو۔ اب اسے تبرک کی اور بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جو تاجدار کائنات شریعت لے کر آئے ہیں، حلال حرام واضح کر دیا، وہ مصطفیٰ خود حکم دے رہے ہیں ابو طلحہ میرے بال لے جاؤ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو، کیونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے میں ظاہری حالت میں دنیا کے اندر موجود نہیں ہوں گا، ظاہری حالت میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، لیکن دنیا کے اندر میرے بال موجود ہو، جس کو جو تکلیف بیماری اور مشکل آئے میرے بالوں کا وسیلہ دے کر وہ فیضیاب بھی ہوتے رہے اور شفایاب بھی ہوتے رہے۔ اور اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام والا بی بی مبارکہ دعوائی جو حضور علیہ السلام والا بیشتان مبارک موئے مبارک نا مافرہ موجود ہو اور بے اچھا ہو وہی مائی بیس پینو ضرور ڈبی چیشی ہو جب صحابہ کرام ماتا رات لو چچا مندے بچے مشکل ہو بیماری باوا تکلیف باوا ماں بے بیشتان وہ صحابہ کرام ہوتا وہ بال میں صحابہ کے حوالے کر دیتے جس کو جو بھی بیماری ہوتی کہتے وہ حضور کے بال مبارک لے کر پانی میں ڈال کر بھگو کر وہ بالوں کا پانی جس میں آقا کے بال مسوئے تھے جب وہ پی جاتے فوراً شفایاب ہو جاتے۔ یہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کا کمال ہے، حضور کی ذات کا کمال کیا ہوگا؟ حضور کے بال پانی سے لگ جائے بندہ وہ پانی استعمال کر لے بندہ فوراً شفایاب ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ اس سے بڑی کوئی تبرک کی بڑی دلیل ہو سکتی ہے؟ بعد از وصال بھی حضور کے تبرکات کا فیض آج بھی جاری ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور مر گئے، حضور ختم ہو گئے، بدبختوں تم زندہ نہ رہو، مصطفیٰ کو مردہ سمجھنے والوں، حضور کا فیض جس طرح صدیق اکبر کو ملا کرتا تھا، جس طرح فاروق اعظم کو ملا کرتا تھا، جس طرح عثمان غنی کو ملا کرتا تھا، جس طرح مولا علی کو ملا کرتا تھا، آج بھی حضور کا فیض امت میں اسی طرح جاری اور جاری ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ بلا حجاب حضور سے فیض حاصل کرتے تھے، امت کو پردے کے پیچھے سے عطا ہوتا ہے، اور یہ پردہ بھی ہماری آنکھوں پر ہے، تاجدار کائنات کی آنکھوں پر نہیں ہے۔ اگر ہم پردہ ہٹا لیں حضور آج بھی بلا حجاب دیدار بھی کرواتے ہیں اور بلا حجاب برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ امام بوصیری آپ نے واقعہ کئی دفعہ سنا ہوگا، آپ نے کئی سالوں تک بادشاہوں کی قصیدے لکھے، ان کے نغمے گائے، گیت گائے۔ جب بیمار ہو گئے، فالج کا اٹیک آپ کے اوپر ہوا، حملہ ہو گیا فالج کا، تو آپ چارپائی کے اوپر آ گئے اور 16 سال آپ نے چارپائی کے اوپر گزارے، 16 سال کا عرصہ۔ امام بوصیری وہ چارپائی کے اوپر موجود ہے، حال پوچھنے آیا کہ نہیں آیا؟
آپ سر میں جواب میں سر ہلاتے رہے، لا کہتے رہے کہ وہ بھی پوچھنے نہیں آیا، وہ بھی پوچھنے نہیں آیا، وہ بھی پوچھنے نہیں آیا، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ دوست نے مشورہ دیا ہے بوسیری جن کے قصیدے دنیا میں لکھا کرتا تھا انہوں نے چھوڑ دیا، اب وہ بادشاہ بتاتا ہوں اس کا قصیدہ لکھ کر دے گا۔ امام بوسیری نے قلم اٹھایا، قصیدہ بردہ لکھا۔ جب وہ قصیدہ بردہ مکمل ہوتا ہے 166 اشعار آپ نے لکھ ڈالے، جب رات کو سوئے وہ قصیدہ اپنے سرانے کی نیچے چھپا کر رکھ لیا۔ وہ قصیدہ مکمل ہو گیا، قصیدہ بردہ شریف۔ جب سوئے آنکھیں بند ہوتی ہے، دل کی آنکھیں بیدار ہوتی ہے۔ تاجدار کائنات آقا علیہ السلام امام بوسیری کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے، بیمار چارپائی کی اوپر ہے، اٹھ نہیں سکے۔ آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام نے امام بوسیری کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ جب ہاتھ پھیرا آپ کھڑے ہو گئے، خواب کا واقعہ ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا بوسیری وہ میری نعت تو مجھے سنا دے، وہ قصیدہ جو میری شان میں لکھا ہے وہ تو مجھے سنا دے۔ امام بوسیری نے کھڑے ہو کر وہ پورا قصیدہ بردہ شریف حضور علیہ السلام کو سنا دیا۔ جب آقا نے یہ قصیدہ سن لیا خوش ہو گئے، حضور مسکرا پڑے اور تحفے اور بدلے میں حضور نے اپنی چادر مبارک عطا فرما دی۔ چادر مبارک عطا فرما دی۔ امام بوسیری فرماتے حضور چلے گئے، خواب تھا، کہتے جب میں صبح اٹھا میں بالکل تندرست ہو چکا ہوں۔ 16 سال کا عرصہ چارپائی کے اوپر حضور نے خواب میں ہاتھ پھیرا، چادر عطا کر دی، کہتے میں تندرست ہوں۔ کہتے یہ تو میں عجیب ماجرا ہو گیا، حیران ہوں یہ کیسے ہو گیا۔ کہتے میں نے تکیے کو اٹھایا، حضور کی وہی چادر جو خواب میں مجھے عطا کر دی میرے پاس ہو۔ حضور آج بھی امت کے احوال سے باخبر ہے، حضور آج بھی امت کے احوال سے باخبر ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ امتی اپنا تعلق تاجدار کائنات سے مضبوط کرتے ہیں، حضور کی سیرت کو اپنائے، حضور کی صورت کو اپنائے، حضور کے صحابہ کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرے، حضور کی آل کی محبت دل کے اندر پیدا کرے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ پچھلے لگائے، خون مبارک جسم سے نکلا۔ آقا نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا میرے غلام یہ میرا خون لے کے نا کئی پیر زمین کے اوپر گرا دیا۔ وہ صحابی باہر جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کا خون ہے، کوئی عام خون تو ہے نہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کوئی ایسا مقام نظر نہ آیا جو خون مصطفیٰ کے لائق ہو، جو خون مصطفیٰ کے لائق ہو۔ اب صحابی نے سوچا کہاں بھی گراؤ، زمین کا ایسا ٹکڑا اور خطہ نہیں مل رہا جہاں پر حضور کا تاجدار کائنات کا خون مبارک گرا۔ اب وہ خون گرایا نہیں، خون گرایا نہیں بلکہ نوش کر لیا، پی لیا۔ جب واپس آ گئے حضور صحابہ کی مجلس میں موجود، صحابہ کی جھرمٹ میں موجود، غلاموں کی جھرمٹ میں موجود، صحابہ اپنے عاشقوں کی جھرمٹ میں موجود۔ آقا نے پوچھا ہے غلام بتا میرے خون کا کیا کیا، میرا خون کہاں گرایا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کا خون گرایا نہیں، میرے پیٹ کے اندر، میرے پیٹ کے اندر آپ کا خون موجود ہے۔ آقا نے فرمایا چل تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو، تو جہنم کی آگ سے بری ہو چکا ہے۔ اے جس جسم کے اندر تاجدار کائنات کے جسم کے چند قطرے خون کیا جائے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس آل مصطفیٰ کے جسم کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک سارا خون مصطفیٰ کا ہو وہ آل حضور کی جہنم کے اندر کیسے جا سکتی ہے؟ ہم حضور کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اگر ہمیں مسواک سے محبت ہے، ہمیں حضور کی سنت سے مبارک سے محبت ہے، ہمیں امامے سے محبت ہے، داڑھی سے محبت ہے، زلفوں سے محبت ہے، وجہ کیا ہے؟ ان کی نسبت تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح حضور کے اصحاب کا بھی احترام کرے کیونکہ ان کی نسبت بھی تاجدار کائنات کے ساتھ ہے۔ حضور کی آل کا بھی احترام کرے کیونکہ ان کی نسبت بھی تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کا ایک غلام تھا، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرے غلام بتاؤ تیری کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا؟ عرض کی یا رسول اللہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ جب قیامت کا دن ہو تو میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آقا نے اس کو اور فرمایا غلام
اس کو संभाल के रखना, क़यामत में मैं तुझे इस लाठी और इस असा से पहचान एक निशानी अता कर। उस सहाबी ने उस असा को अपनी तलवार के साथ बांध लिया, तलवार के साथ बांध लिया और वसीयत कर दी, जब मैं इंतकाल कर जाऊं मेरे कफन में यही लाठी और असा मेरे कफन में डाल दे। लोगों ने पूछा क्या वजह है? कहा हुजूर ने मुझे अता कर दी है। फरमाया कि इसको संभाल के रखना, क़यामत के दिन ये असा तेरे और मेरे दरमियान एक निशानी होती है। अब देखो एक लाठी है, एक असा है, लेकिन सहाबा को पता है जो चीज हुजूर के जिस्म और हाथ से मस हो चुकी है वो हमें दुनिया के अंदर भी फायदा देगी, कब्र के अंदर भी फायदा देगी और मैदान माशर के अंदर भी फायदा देगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास ताजदार कायनात, आखिरी हदीस, उनके पास ताजदार कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बाल मुबारक, एक मुँह मुबारक उनके पास मौजूद था। उसने वसीयत कर दी। हज़रत साबित अल-बिनानी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हज़रत अनस ने वो बाल हमें अता कर दिया और कहा जब मैं इंतकाल कर जाऊं ये हुजूर ताजदार कायनात का मुँह मुबारक मेरी ज़ुबान के नीचे रख लेना, हुजूर का बाल मुबारक मेरे जुबान के नीचे रख लेना। कहते जब उनका इंतकाल हो गया उन्हें इस हालत में कब्र के अंदर रख दिया गया कि वही ताजदार कायनात का मुँह मुबारक हज़रत अनस की जुबान के नीचे हमने रखा। क्यों? कि हुजूर का बाल मुबारक, मुँह मुबारक वो कब्र में भी काम आएगा, दुनिया में भी काम आते हैं और मैदान माशर में भी काम आएगा। दुआए खालिक कायनात हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, हुजूर की अकीदत नसीब फरमाए और उनकी सीरत तैयबा के मुताबिक अपनी इस सारी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।